السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زہیر مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انمول اور مخلص لوگوں کی اسلامی دنیا۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری موضوع ہے۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے۔ ٹائٹل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں تو یہ انتہائی اہم اور انتہائی حساس موضوع ہے، اور اس کے اندر میں چند ایک ضروری باتیں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ پوری انہماک اور پوری توجہ سے ان باتوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ کسی مسئلے اور کسی نتیجے کی طرف ضرور پہنچیں گے۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اپنے اس موضوع کو۔ تو جن، جادو اور نظر بد کے مسائل کے حل کے لیے دو قسم کے لوگ ان موضوعات کو ٹچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ جن، جادو اور نظر بد کے مسائل کے حل کے لیے دو قسم کے لوگ ان موضوعات کو ٹچ کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسے لوگوں کی قسم ہوتی ہے جو فی الفور اپنے علاج کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور ان کو اپنے علاج سے غرض ہوتی ہے اور وہ اپنے علاج کی طرف ہی مکمل ان کی توجہ اور انہماک اور ان کا دھیان رہتا ہے۔ تو دوسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنے مسائل سے ہٹ کے، اپنے معاملات سے ہٹ کے وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں کرتے، نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں۔ تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے، ہمیں کسی قسم کا کوئی کام کرنا نہ پڑے، نہ کوئی وظیفہ کرنا پڑے، نہ اذکار کرنا پڑے، نہ کوئی ورد کرنا پڑے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یہ مولوی صاحب خود کریں، پیر صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب اور قاری صاحب جو ہیں وہ خود ہی وہ کام کریں۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت پریشانی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کسی قسم کا کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی کوئی ہمیں اس طرح کا کوئی کام کہے کہ آپ نے یہ اذکار، یہ وظیفہ، یہ ورد کرنا ہے۔ سارے کے سارے کام جتنے بھی ہیں یہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب خود ہی کر کے دے جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد، کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ چاہتی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے، مولوی صاحب خود ہی ہمیں یہ کر کے دے جائیں۔ حالانکہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پریشانی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تکلیف ان کے ساتھ ہوتی ہے، مصیبت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارے حصے کے اذکار ہیں، ورد ہیں، وظیفے ہیں، وہ ٹوٹلی مولوی صاحب خود کر کے دے جائیں۔ اس کے لیے وہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ اور بھی کئی قسم کی مراعات اور سہولیات دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ فی الفور مسئلے کا حل مل جائے، علاج مل جائے۔ تو جو پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، توکل بھی کرتے ہیں، سارے کام کرنے کے باوجود وہ لوگ صبر سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے جو وظیفہ، جو اذکار، جو ورد ہمیں بتایا تھا اس نے کوئی اثر نہیں دکھایا اور ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ تو ان پہلی قسم کے لوگوں کو چاہیے یہ کہ یہ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر پورا کا پورا توکل کریں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے درد دل سے گزارش کریں اور درخواست کریں، اور تھک نہ جائیں۔ ہمارے لوگ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو رہا، اور بندہ یوں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتا نظر آئے کہ میں اتنے عرصے سے یہ وظیفے کر رہا ہوں، میری پریشانی، میری تکلیف، میری مصیبت دور نہیں ہو رہی۔ اس کے اندر چند ایک پریشانیاں اور بھی ہو سکتی ہیں،
اس کے اندر چند ایک معاملات اور بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو بندہ وظیفہ بھی کر رہا ہے، ورد بھی کر رہا ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن اس کی آمدن، اس کی کمائی حلال کی نہ ہو. ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن وہ کسی کا حق مارتا ہو، کسی کا حق غصب کرتا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ورد کر رہا ہے، دھوکہ کسی کو دے رہا ہے ساتھ. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارے کے سارے کام بجا طور پہ کر رہا ہے، لیکن کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، کسی کو لوٹ رہا ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے. تو یہ سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی شامتوں کی وجہ سے بعض دفعہ دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی اور مصیبتیں بلائیں جلدی نہیں ٹلتی. حکم یہ ہے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں تاکہ کوئی بلا پڑے ہی نہیں. ہم صدقہ اس وقت کرتے ہیں، ہم خیرات اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہمیں پڑ جاتی ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہوتا ہے. ہم اس وقت صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تو پھر جب کوئی بلا پڑ جائے وہ جلدی جلدی جان بھی نہیں چھوڑتی. تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں. ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اذکار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ ٹوٹلی جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ حل اللہ نے کرنا ہے. یہ اذکار اور وظائف بطور وسیلہ اللہ کے حضور ہم پیش کرتے ہیں کہ ان اذکار اور وظائف اور تیرے ناموں کے ذریعے سے اے اللہ ہم تیری مدد اور تیری پناہ چاہتے ہیں. ہم سے یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ بلا دور کر دے، کیونکہ تو ہی ان بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. تو پہلی قسم کے لوگوں سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے صبر سے، توکل اللہ پہ کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، خلوص نیت سے دعا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اس طرح مانگا کریں جس طرح بچہ رو رو کے اپنی ماں سے مانگتا ہے اور اس کو منا لیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھ اور عقل و شعور دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں. اللہ تعالیٰ بڑی جلدی مان جاتے ہیں، اس میں کوئی مشکل والی، کوئی تردد والی بات نہیں. لیکن منانے والے بھی تو کوئی ہو، اس کے اندر بھی تو کچھ ہو. اگر ہمارا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں، دھوکہ ہم کرتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، ادھر سے ہم نمازیں بھی پڑھیں، اذکار بھی کریں، وظیفے بھی کریں، کسی کے بارے میں غلط سوچیں بھی، غیبتیں بھی کریں، یہ سارے کے سارے کام اپنی جگہ پہ ہم کرتے رہیں اور یہ بھی کہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے، مشکل سی بات ہے. ایسے کوئی بھی ڈکشنری دنیا کائنات میں نہیں ہے کہ ہم ایسا کرتے رہیں، ہم لوگوں کے بارے میں ایسا سوچتے رہیں، ہم لوگوں کے بارے میں غلط ذہن رکھتے رہیں اور ہمارے مسائل ٹھیک ہو جائیں، حل ہو جائیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہیں. تو اس حوالے سے میں دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان ریڈی میڈ کاموں سے نکلیں. جو دوسری قسم کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریڈی میڈ کام ہیں ان سے نکلیں. ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وظیفہ بھی آپ خود کر دیں، دم بھی آپ خود کر دیں، طریقہ بھی آپ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کر دیں، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. جس بندے کو بیماری ہوتی ہے دوائی اس کو ہی دینی پڑتی ہے. تو اگر بیمار بندہ یہ کہ یہ میرے سے کہ دوائی آپ کھا لیں، میں نے نہیں کھانی، تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اہل علم، اہل عقل اس کو یہ بالکل بھی نہیں کہے گا کہ تم سمجھ والے ہو، شعور والے ہو، عقل والے ہو. کبھی بھی قطعاً اس کو کوئی شعور والا یا عقل والا نہیں کہے گا. سمجھداری کی بات تو یہ ہے جس بندے کو پریشانی ہے، جس بندے کو مصیبت ہے، جس بندے کو کوئی تکلیف اور دکھ پہنچا ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، جتنا زیادہ اس کا درد ہے وہ اللہ سمجھتا ہے یا وہ بندہ سمجھتا ہے، یا اللہ سمجھتا ہے اس کے درد کو، تکلیف کو، یا وہ بندہ سمجھتا ہے اپنے درد اور تکلیف کو.
تو جب ان دونوں کا یعنی دونوں فریقین کا آپس میں جتنا گہرا تعلق ہوگا، جتنا گہرا رابطہ ہوگا، جتنا گہرا ان کا ایک آپس میں سسٹم قائم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ کو اس کی ذات پر ترس آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو، اس کے حالات کو درست کر دیں گے۔ لیکن یہ چاہتا ہے کہ کوئی ریڈی میڈ کام ہو، مولانا صاحب جو کچھ کرنا ہے وہ آپ ہمیں کر کے دے دیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ خود جتنا اللہ کے حضور روئے گا، گڑ گڑائے گا، اس سے بہتر نہ تو اس کی تکلیف کو کوئی سمجھنے والا ہے، نہ اس کے درد اور مصیبت و پریشانی کو کوئی سمجھنے والا ہے۔ اس لیے بندے کو جس کو پریشانی پہنچتی ہے وہ اذکار اور وظائف کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ تو یہ جو ریڈی میڈ کام ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ بعض بندے ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم بس صبح سے لے کے شام تک وہ وظیفہ ہی کرتے رہیں، اتنی تعداد میں بتا دیں۔ آپ شریعت اسلامیہ کا بغور مطالعہ کریں، آپ کو شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا کوئی ایک ورد، ایک وظیفہ بھی نہیں ملے گا جس کی تعداد 100 سے اوپر ہو، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ شریعت میں کوئی کسی عمل کے متعلق کہا گیا کہ یہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لیں، بعض دعاؤں کا 10 مرتبہ کہا گیا ہے، بعض دعاؤں کا 70 مرتبہ کہا گیا ہے، اور بعض دعائیں حد سے حد یہ کر لیں کہ 100 مرتبہ کہا گیا ہے۔ 100 مرتبہ سے کوئی وظیفہ اوپر کرنے کا کہا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں رات کو وضو کر کے عشاء کے بعد شروع کروں اور فجر تک میں وہی کرتا رہوں، بیچ میں نماز بھی چلی جائے۔ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ہمیں عمل بتائیں مولانا صاحب کہ ہم وہ کرتے ہی رہیں بس۔ تو جتنا ہمیں شریعت نے مکلف کیا ہے ہمیں اتنا ہی مکلف ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ شریعت نے جن وظیفوں کو جتنا ٹائم کے اندر بتایا، آپ چھوٹے چھوٹے، یقین جانیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف کریں، چھوٹے چھوٹے اذکار کریں، آپ کے مسائل چاہے وہ جنات کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ذہنی پریشانی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ہے، آپ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار اور وظائف جو کتاب و سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں یہ کریں، اور دیکھیں کہ آپ کے معاملات کتنی جلدی آسان ہوتے ہیں۔ لیکن کرنے کی بات ہے، کرے گا کون؟ مولانا صاحب ہمیں کر کے دے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ باہر صورت بندے نے خود کرنے ہوتے ہیں، آپ کر کے دیکھیں، واللہ العظیم آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ آپ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوگا۔ لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم کو کاوش ہی نہیں کرتے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس لیے ان دونوں فریقین کو میری گزارش یہ ہے، ایک ایسے لوگ، پہلے لوگوں کی قسم جو لوگ اذکار اور وظائف کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی کمائی پہ غور کریں، اپنے معاملات پہ غور کریں، اور آپ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت میں ہے بھی یا نہیں۔ یہ بھی مسئلہ بڑا عام ہے کہ جو کچھ آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، کیا اس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل ملتی بھی ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، ٹھگی نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں، کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے دکھ نہ پہنچائیں، مصیبت نہ پہنچائیں، پریشانی نہ پہنچائیں۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور پورے بھروسے، اعتماد اور توکل سے کام کرتے ہوئے وظائف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کے اندر اتنی آسانیاں پیدا کر دیں گے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ میرا مسئلہ، یہ میرا معاملہ جو اتنے عرصے سے لٹک رہا تھا یہ کیسے اتنا آسان ہو گیا، اور کیسے اتنا جلدی سہل ہو گیا، اور یہ کیسے ممکن ہو گیا۔
حالانکہ جو سال ہا سال ایسا معاملہ تھا، لٹک رہا تھا، پریشانی کے اندر بندہ مبتلا تھا، بندہ جب اذکار اور وظائف کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اذکار اور یہ وظائف ہم نے کرنے ہیں۔ جب ہم اذکار کریں گے، وظائف کریں گے تو ان کے رزلٹ سامنے آئیں گے۔ ہم کریں بھی کچھ نہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں بھی کچھ نہ اور ہمارے معاملے بھی آسان ہو جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی تکلیفوں اور غموں کو کم کرنے اور ہلکا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ جو کتاب و سنت سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ جب ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے تمام کے تمام تر مسائل جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور ہمیں غم و فکر تک نہ ہوگا کہ کبھی کوئی مسئلہ، پریشانی یا تکلیف ہمیں پہنچی تھی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کا میزبان ظہیر مظفر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔